السلام علیکم، میں ہوں ماریہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں نو این آر او اب کی بار۔ ناظرین، پچھلے سال اتنی ساری جو سیپریشنز ہوئی تھیں، طلاقیں ہوئی تھیں ان ایکسپیکٹڈلی، جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا کہ بھئی یہ کپل بھی الگ ہو سکتا ہے، وہ کپل بھی علیحدہ ہو گئے تھے پچھلے سال۔ اور بہت سارے ایسے تھے، جس طرح میں نے بہت دفعہ بتایا ہے کہ بہت سارے کپلز بیچ میں ایسے تھے جنہوں نے خاموشی سے اپنا تعلق ختم کیا تھا، ایک دوسرے پہ کیچڑ نہیں اچھالا تھا، کوئی بات نہیں کی تھی، کوئی برا بھلا نہیں کہا تھا ایک دوسرے کو، اور بس چپ چاپ علیحدہ ہو گئے تھے۔ دوسروں نے جب کرٹیسزم کیا، بات کی، تب بھی انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اپنی پرسنل لائف کے حوالے سے بات کرنا پسند نہیں کی۔ لیکن اسی میں سے ایک کپل تھا کرن اشفاق اور عمران اشرف کا۔ 2018 میں ناظرین ان کی شادی ہوئی تھی اور ان کا ایک پیارا سا بیٹا بھی تھا، اور 2022 اکتوبر میں ان کی ڈیورس ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد سے ڈیورس جب ہوئی تو ایک انسٹاگرام پر سٹوری شیئر کر دی گئی، ایک نوٹ لکھ کر پبلک کر دیا گیا کہ بھائی ہم علیحدہ ہو رہے ہیں، ہمارے جو بھی آپسی معاملات تھے ہم ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہہ رہے، اور اس طرح بس ایک نیوز بریک کی گئی تھی کہ بھائی ہم علیحدہ ہو رہے ہیں۔ نہ عمران اشرف نے کوئی بات کی اس بارے میں، نہ کرن اشفاق نے اس بارے میں کوئی بات کی، لیکن لوگوں کو کون روکے، لوگوں نے منہ بھر بھر کے اس بارے میں باتیں کی کہ بھائی کیوں ہو گیا ایسا کیا معاملہ تھا، ایسی کیا وجہ تھی۔ پھر کرن اشفاق پہ خاصی تنقید کی گئی اس حوالے سے کہ ڈیورس کے بعد آپ بہت بولڈ ہو گئی ہیں، آپ بہت بولڈ فوٹو شوٹ کروانے لگ گئی ہیں، آپ کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی ڈیورس ہو گئی ہے، آپ تو مست موجی بنی ہوئی ہیں، آپ ادھر ادھر گھوم رہی ہیں، اور اس طرح کی جتنی تنقید لوگ کر سکتے تھے لوگوں نے کرن اشفاق پہ کی تھی۔ جس کے بعد کرن اشفاق کا ایک رپلائی آیا تھا کہ اگر ڈیورس ہو گئی ہے تو کیا کروں، زندگی ختم کر لوں، یا میری ڈیورس ہوئی ہے، میرے معاملات تھے، جو بھی تھا، میرا سر درد ہے، وہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، آپ اپنے سر میں درد کیوں لگا رہے ہیں۔ لیکن نہیں جی، لوگ ہیں اور لوگوں کو بولنے کا حق پتہ نہیں کس نے دے دیا، لیکن بس لوگوں کے پاس ایک رائٹ ہے اور انہوں نے ہر معاملے میں ٹانگ اڑانی ہے، ہر بارے میں بات کرنی ہے، ہر چیز کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ تو وہی ہوتا چلا گیا کہ کرن اشفاق کو انسٹاگرام پر پوسٹ کرنا پڑ گیا کہ بھائی کیا مسئلہ کیا ہے آپ لوگوں کا، میں زندگی جینا چھوڑ دوں یا میں کیا کروں۔ اور یہی سوال ہمارا بھی تھا کہ اگر کسی کی ڈیورس ہو گئی ہے، اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ساتھ نہیں چل سکے فار دی ایکس وائی ریزن، جو بھی ریزن تھے وہ ان کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ نہیں ہے، وہ نہیں ساتھ چل سکے، انہوں نے ایک اچھے طریقے سے علیحدہ ہو گئے، اس میں لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، لوگ کیوں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ لوگوں نے بات کرنی ہے، لوگوں نے بات کرنے سے باز نہیں آنا۔ اب کرن اشفاق کی نارمل لائف چل رہی تھی، وہ خوش تھی، اس کے بعد پھر عمران اشرف نے اپنے بیٹے کی ایک پکچر لگائی، ایک ویڈیو لگائی جس میں وہ بچہ نماز پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور لوگوں نے جب اس کی تعریف کی کہ بھائی بڑی اچھی تربیت ہو رہی ہے، تو عمران اشرف نے اپنی ایکس وائف کو کریڈٹ دیا کہ بھائی اس کی ماں اس کی اچھی تربیت کر رہی ہے۔ لوگوں نے پھر تنقید کا نشانہ بنایا کہ اگر اتنی ہی اچھی تھی تو آپ نے چھوڑا کیوں اس کو، اور پھر وہی ایک تانتا بن گیا باتوں کا کہ جس کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بول رہا تھا، اور زیادہ تر بات یہ کہی جا رہی تھی کہ اگر وہ اتنی ہی اچھی تھیں تو آپ نے ان کو چھوڑا کیوں۔ لیکن کسی نے اس بات کو نہیں سراہا کہ ایک اچھی چیز تھی، ایک شخص اپنی ایکس وائف کو اپریشیٹ کر رہے کہ وہ اس کی اولاد کی تربیت اچھی کر رہی ہے، لیکن اچھی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں دراصل نا نکتہ چینی کرنے کی اتنی عادت ہو گئی کہ ہمیں صرف جو بری چیزیں ہیں، جو نیگیٹو پوائنٹ آف ویوز ہیں، صرف وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور اتنے کلیئرلی نظر آتے ہیں جتنا پازیٹیوٹی نہیں نظر آتی۔ اچھا، اب کرن اشفاق نے ایک کویسچن آنسرز کا سیشن رکھا انسٹاگرام پر، اور اس پہ ایک انسٹاگرام کا فیچر ہے جس میں آپ پوچھتے ہو کہ کوئی بھی کویسچن آپ کرتے ہو، پھر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، پھر آپ ان کا آنسر کرتے ہو۔ تو وہی ایک سیشن رکھا کہ پوچھیں، پھر کہ اب سوال کریں آپ لوگ مجھ سے۔ تو لوگ اس میں کیا پوچھ رہے ہیں ان سے، عمران اشرف اتنے اچھے ہیں، آپ نے ڈیورس کیوں لی؟ جس پہ انہوں نے رپلائی کیا ہے کہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے ڈیورس کیوں دی۔ دوسرا سوال ہے ناظرین کہ یو آر ڈیورسڈ بٹ یو آر اسٹل فالوئنگ یور ہسبینڈ، وائی؟ یعنی کہ آپ لوگوں کی طلاق ہو گئی ہے لیکن آپ نے اپنے شوہر کو، ایکس شوہر کو پھر بھی فالو کیا ہوا انسٹاگرام پر، وجہ کیا ہے؟ جس کا رپلائی انہوں نے کیا کہ انسٹا پہ یہ رول نہیں تھا کہ ڈیورس کے بعد ان فالو کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر کسی نے پوچھا کہ ڈیورس کے بعد کی لائف کیسی ہے، تو کرن اشفاق اس پہ جواب دے رہی ہیں کہ سکون والی ہے۔
اور پھر ایک سوال ہے کہ ڈیورس کی وجہ کیا بنی؟ ہم تو آپ دونوں کو آئیڈیل کپل کہتے تھے، جس پہ ان کا رپلائی ہے کہ ہر چمکیلی چیز میری جان کب ہوتی ہے سونا، یعنی کہ all that glitter is not gold. دور سے جو آپ کو چمکتی ہوئی چیز نظر آ رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ سونا ہی ہو سکتا ہے وہ دھوپ کا عکس پانی پہ پڑ رہا ہو اور وہ چمک رہا ہو اور آپ کو وہ ریفلیکشن نظر آؤ. جس طرح صحرا میں دیکھتے ہیں ہم کہ ایک دم لگتا ہے، جو بندہ پیاسا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ بھائی پانی ہے، اس کونے میں پانی ہے یا اس پوائنٹ پہ پانی ہے، اور وہ بھاگتا دوڑتا جاتا ہے ہانپتا کانپتا ہے کہ پانی مل جائے گا، لیکن وہ پانی نہیں ہوتا، وہ بیسیکلی ریت ہی ہوتی ہے جو سورج کی چمک سے، یعنی کہ جو سورج کی شعائیں اس پہ پڑ رہی ہوتی ہیں وہ اس سے وہ چمک رہی ہوتی ہے، وہ ریت چمک رہی ہوتی ہے، اور دوسرے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ پانی ہے، لیکن وہ پانی نہیں ہوتا، وہ ایک سراب ہوتا ہے. تو کرن اشفاق کا یہی کہنا ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. آپ کو دور سے وہ ضرور سونا لگ رہی ہے، لیکن وہ اندر کیا ہے کیا نہیں ہے وہ آپ کو نہیں پتا، وہ ریئلٹی اسی کو ہی پتا ہے جو اس چیز سے گزر رہا ہے. اس کے بعد ناظرین ایک اور سوال کیا گیا کرن سے کہ میں نے کہیں سے سنا آئی ڈونٹ تھنک اٹس رائٹ کہ آپ کے بولڈ ہونے کی وجہ سے ڈیورس ہوئی ہے، یعنی کہ آپ بولڈ ہو گئی تھیں اس وجہ سے آپ کی ڈیورس ہوئی ہے. تو جس پہ کرن اشفاق رپلائی کر رہی ہیں میں بہت بولڈ تھی ہمیشہ سے. آئی چینجڈ مائی سیلف فار سم ون. میری ایڈوائس ہے سب کو کسی کے لیے خود کو نہ بدلو. چیک مائی اولڈ فوٹوز آن گوگل بیب. یعنی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی جو ڈیورس ہوئی وہ آپ کے بولڈ ہونے کی وجہ سے ہوئی. تو جس کا انہوں نے بڑا سمپل سے جواب دیا کہ بولڈ میں شروع سے ہی تھی اور میں نے اپنے آپ کو کسی کے لیے چینج کیا تھا. اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ میری پرانی پکچرز جو ہیں وہ گوگل پہ سرچ کر لیں. اچھا، اور ان کے بعد ان سے ایک اور سوال یہ بھی کیا گیا کہ آپ علیزے کے بارے میں کیا کہیں گی؟ تو ان کا کہنا تھا کہ علیزے ایک بہت اسٹرانگ خاتون ہے. تو یہ سارے سوال تھے جو ان سے کیے گئے، اور بھی کافی سارے سوال تھے لیکن یہ چیدہ سوالات تھے جو ان سے کیے گئے ان کے ریلیشن شپ کے حوالے سے، اور جن کا انہوں نے جواب دیا. تو یہاں پر بات یہ ہے کہ کسی کی لائف میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا وہ آپ سے بہتر جانتے ہیں. آپ کو صرف وہ نظر آ رہا ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یا جتنی لائف میں آپ کو انٹرفیئر کرایا جا رہا ہے آپ صرف اتنا جانتے ہیں، آپ پورا نہیں جانتے کسی کو. اگر آپ کہیں کہ ایک شخص ہے اسکرین کے پیچھے اور آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کو جج کرتے ہوئے اس کی سوشل لائف پہ یا اس کے سوشل میڈیا سے اس کو جج کرتے ہوئے، تو آپ اس کو کبھی بھی جج نہیں کر سکتے، کیونکہ کسی کی اصل زندگی میں کیا چل رہا ہے، کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے، دماغ میں کیا چل رہا ہے، اس چیز کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس چیز کو تو ساتھ رہنے والے نہیں پہنچ سکتے. تو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور آپ اگلے کو جج کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کی یہ وجہ بنی یا کیوں ایسا ہوا کیا نہیں ہوا. تو یہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے کہ کسی بھی چیز کو آئیڈیلائز کرنے سے پہلے، ایک امیج کریٹ کرنے سے پہلے یہ بات دماغ میں رکھنی چاہیے کہ یہ امیج کبھی بھی ٹوٹ بھی سکتی ہے. ایک چیز پہ اندھا دھند اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جب اعتماد ٹوٹتا ہے تو وہ تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. جس میں ناظرین ثنا فخر نے ایک پوسٹ میں کہا تھا کہ جب بریک اپ ہوتا ہے تو وہ بہت تکلیف دیتا ہے، اور ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے اوپر سے کہ بھائی کچھ نہیں ہے، ان کا تو روز کیا ہے، یہ تو مطلب سیلیبریٹیز ہیں، ان کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن سیلیبریٹیز سے پہلے وہ انسان بھی ہیں، اور انسانوں کو ہر چیز کا فرق پڑتا ہے، اچھا برا ٹھنڈا گرم سب فیل ہوتا ہے. تو کسی کو بھی اس لیے جج نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سیلیبریٹی ہے اور وہ آپ کا آئیڈیل ہے اور آپ اس کی مورتی بنی ہوئی آپ کے دماغ میں کہ بھائی وہ تو اس کا لیول یہاں پر ہے. کیا پتا وہ اندر سے اتنا ٹوٹا ہوا ہو کہ وہ اپنا لیول مینٹین نہ کر سکے. تو اس چیز کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور دوسروں پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ تنقید ایک ایسی چیز ہے جو کر تو دی جاتی ہے لیکن اس سے اگلے پہ کیا سائیڈ ایفیکٹس پڑ رہے ہیں، اس کی مینٹل ہیلتھ کتنی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اس کی لائف کتنی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اس چیز کا اندازہ کوئی نہیں لگاتا. لیکن بھائی ہمیں تو ہمارے سوالوں کے جواب چاہیے. ہمیں کیا لگے آپ کی مینٹل ہیلتھ سے، ہمیں کیا لگے کہ پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، پرسنل لائف بھی کوئی چیز ہوتی ہے، پرسنل اسپیس نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہمیں ان ساری چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہمیں بس ہماری بات کا جواب چاہیے، ہمیں بس ہمارے سوال کا جواب جاننا ہے. تو یہ والا جو رویہ ہے اس کو تھوڑا سا کم کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا دوسروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح آپ کی پرسنل لائف ہے، آپ کو برا لگتا ہے کہ آپ سے کچھ پوچھا جا رہا ہے، آپ کے زخم ادھیڑے جا رہے ہیں یا آپ کے زخموں پہ نمک چھڑکا جا رہا ہے، کوئی آپ سے کوئی ایسا ٹراما ہو آپ کا اور اس کے بارے میں سوال کیجیے تو بہت برا لگتا ہے. دل کرتا ہے اگلے بندے کا منہ توڑ دو آپ کہ آپ کون ہوتے ہیں میرے بارے میں پوچھنے والے.
वैसे ही दूसरों को भी बुरा लगता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, दूसरों का एहसास करना चाहिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।